ارشاد بھٹی نے کیا علماء کرام کے اختلافات سے 81 لاکھ روپے کمائے؟ کیا حقیقت ہے اس میں اور کتنا معاملہ ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے یا پھر یہ ریٹنگ کا دھندا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث جو کہ مولانا طارق جمیل پیش کر رہے تھے کہ جس کے مطابق لوگ دین کی تعلیم اس لیے حاصل کریں گے کہ وہ دنیاوی آسائشیں حاصل کر سکے، اس میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اور مساجد سے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کی یہ بات کہنا کہ مساجد سے فرقے کی باتیں کی جائے گی تو یہ سمجھیے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ خواتین جو بھی جاتی ہیں، جو بھی خواتین کہیں پر بھی تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جج کو خلا کا اختیار کس حد تک ہونا چاہیے، اور پھر بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے نام کی بارہا تضحیک کی وجوہات کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم راز، بہت اہم معاملات سے پردہ اٹھے گا۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میڈیا کے اندر یہ خبریں بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہو گئی، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر علماء کرام کے اختلافات کو بہت زیادہ ترویج بھی ملی اور بہت زیادہ اس پہ ویورشپس بھی رہی۔ جگہ جگہ علماء کرام کے اختلافات کو پیش کیا گیا، اور شاید اس کی وجوہات میں ایک وجہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو کہ جب لوگ زیادہ تر انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں کہ کتنی حد تک وہ اب دین کی معلومات درست طور پر حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر مختلف مسائل کے متعلق وہ کس ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے سرچ انجن میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں سے زیادہ تر جو پاکستان کے اندر ویورشپ کو دیکھا جائے تو وہ اختلافی بنیادوں پر ہی ہے۔ مختلف علماء کرام کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات، مختلف علماء کرام کی ایک دوسرے کے حوالے سے تشریحات، اور پھر مختلف جو لوگ بھی یوٹیوب پر زیادہ مشہور ہیں وہ ایک دوسرے کی روسٹنگ کو بھی بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ مگر اس سارے معاملے میں پچھلے دنوں ایک معاملہ بہت زیادہ گرم ہو گیا، اور وہ گرم معاملہ اس وقت ہوا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کو ہدف کیا گیا، یا انجینئر محمد علی مرزا کا مقابلہ سمجھ لیجیے آپ، یا پھر مناظرہ آپ سمجھ لیجیے، تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کے ساتھ ہوا۔ اب جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز میں آپ سب سے بڑا نام سمجھا جاتا ہے عمران ریاض خان، اس کے بعد آفتاب اقبال کا، ان دونوں کے سامنے یہ مناظرے ہونا شروع ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک جگہ سے 12 سوالات آئے، پھر دوسری جگہ سے 12 سوالات آئے۔ اس سارے ماحول میں ظاہر سی بات ہے کچھ اور لوگ بھی الگ نہیں رہ سکتے، تو ان میں سے ایک نام تھا ارشاد بھٹی صاحب کا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ارشاد بھٹی صاحب کے متعلق تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر تحریک انصاف کی سپورٹ میں چلتے ہیں، اور ایسی کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی کہ جہاں پر وہ تحریک انصاف کا ذکر نہ کریں۔ پچھلے دنوں گورنر ہاؤس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان کو سلام بھجوانے کی کوشش کی، مگر اس ساری صورتحال میں کہانی اس وقت بدلتی ہے کہ جب وہ اس میں قدم بڑھاتے ہیں اور پہلے آفتاب اقبال کا انٹرویوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لیتے ہیں محمد علی مرزا کو۔ جب وہ محمد علی مرزا کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس انٹرویو میں ان کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ محمد علی مرزا انہیں پٹک کر گرا دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ ان کو ضرور ہوتا ہے کہ اس بنیاد پر ان کی ریٹنگ کی شرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کا جو مین ہدف اس وقت عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر مولانا طارق مسعود صاحب کا بھی ذکر آتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بار بار اس انٹرویو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا ارشاد بھٹی کو کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ کر آ جاؤ، کچھ پڑھ کر آ جاؤ، اور وہ اسے ریکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ ویڈیو اس وقت تو بنی ہوتی ہے، اس کا مین پرپس ہوتا ہے عمران خان کے حامیوں اور محمد علی مرزا کے درمیان مقابلہ، مگر جب یہ ریٹنگ کی شرح میں آتی ہے تو اس کی ویورشپ بہت زیادہ آتی ہے۔ اس ویورشپ کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے پھر لوگوں کو مقصد بھی بدل جاتے ہیں، اور اس مقصد کے تعین کے لیے جب وہ پھر انٹرویو کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور مولانا طارق جمیل صاحب بار بار ان سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے جو سارے سوالات ہیں وہ لکھ کر محمد علی مرزا نے دیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کرتے ہیں انٹرویو اگلا
मौलाना तारिक मसूद साहब का, और मौलाना तारिक मसूद साहब का जब इंटरव्यू करते हैं तो उसमें भी वो बार बार वही सवालात को दोहराते हैं कि जो कि रिपोर्टेडली मोहम्मद अली मिर्ज़ा से अक्स किए गए होते हैं। अब जब ये हम अपना पूरा पैटर्न बांधे, वो बाद में कहते हैं जनाब दीन की खिदमत, लेकिन असल में सारे इख्तलाफी सवालात को ही पूछते हैं। और उसमें मौलाना इलियास कादरी साहब जो कि बेलवी मसलक का एक बड़ा नाम है, उनके मुतल्लिक वो क्या इरशाद फरमाते हैं उस पर बाद में गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन इस सारी मजमे में, इस सारी गुफ्तगू के अंदर अगर आप देखिए तो होता यह है कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है सोशल ब्लेड। इस सोशल ब्लेड पर आप इरशाद भट्टी साहब के यूट्यूब चैनल को देखिए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता 14 दिनों के अंदर जो इनकी व्यूअरशिप में बेतहाशा इजाफा हुआ, और 14 दिनों के अंदर इनकी जो मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने कैलकुलेट जो यहाँ से कमाई है, वो मैं नहीं कह रहा बल्कि सोशल ब्लेड इस बात का दावा करता है कि इनकी मैक्सिमम अर्निंग जो है वो $30,000 है 14 दिन के अंदर, यानी $30,000। और अगर इनकी मिनिमम को अगर काउंट करें तो ये तकरीबन $6,000 जाती है। अगर हम इस मैक्सिमम को लें तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी अर्निंग जो है 270 और 275 रुपए के, अगर आप डॉलर के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो ये अर्निंग होती है 81 लाख रुपए। तो इन 3 बड़े इंटरव्यूज़ की वजह से, और वैसे अगर आप इरशाद भट्टी की रेटिंग देखें तो इनके व्यूअरशिप आती है 20,000, 30,000, 40,000, 45,000। हम अपने केस को क्या बताना चाहते हैं, हमने जो अपने इंट्रो में कहा, जो पहला नुक्ता था वो हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इंटरव्यूज़ के दौरान धंधा बड़ा ही काउंट होता है। अच्छा, क्योंकि धंधा इसलिए ज़्यादा काउंट होता है कि इसमें 81 लाख रुपए एक बड़ा हेल्दी अमाउंट काउंट होता है, और बहुत सारे लोगों की शायद साल भर की भी, क्योंकि साल तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, हम जैसे गरीबों की तो शायद 20 साल की कमाई, 30 सालों की भी कमाई ऐसी ना हो, और हम तो शायद कभी सोच भी ना सकते हो। मगर नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता ये हम इस बात पे बात करना चाहते हैं कि इसकी वजूहात क्या थी और ये मामला सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, और फिर हम उन इख्तलाफी मामलात और उन इख्तलाफी सवालात की तलाश में जाएंगे जो वहाँ से पूछे गए, जो मकासद बताए गए वो क्या थे। तो पहला मकसद तो इससे बात वाज़ेह होती है कि जनाब एक रेटिंग बहुत बड़ा फिनोमिना था, और इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना था। एक तरफ इमरान खान और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, इमरान खान के हामियों और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के दरमियान होने वाली नोक झोंक, और उसके बाद इस पर मौलाना तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील साहब का जो है वो इसमें तड़का, सही है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। अब दूसरा सवाल पर इस पर हम निगाह दौड़ाते हैं, क्या इस सब का मकसद किसी भी तौर पर यह था कि दीन की खिदमत हो सके और किसी भी तौर पर किसी मौजू पर इजमा हो सके? तो आपको इस बारे में वाज़ेह तौर पर एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें इजमा का नुक्ता कहीं पर भी नहीं था, बल्कि इसमें हर शख्स को उसकी बुनियाद पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई, और मुखालफिन ने अपने तमाम दुश्मनों पर भरपूर वार किए। कहीं पर भी इस बात को आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं पर भी इजमा की या इस हवाले से बात की गई हो कि जनाब इज्तिहाद की बात की गई हो कि इसमें इज्तिहाद हो सकता है। अब इज्तिहाद की बात यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आई है। इसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को समा टीवी पर। उस इंटरव्यू में उन्होंने क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई और उनसे पूछा कि क्या क़यामत होने वाली है या नहीं होनी। उन्होंने कई निशानियाँ बताई, अलबत्ता उन्होंने तिरमिज़ी का हवाला देते हुए 2 निशानियाँ बहुत वाज़ेह तौर पर बताई। और पहली निशानी उन्होंने बताई कि कुछ लोग दीन की तालीम इसलिए हासिल करेंगे कि वो दुनियावी फ़ायदे हासिल कर सकें। मैं जो दूसरी बात है उस पर हम बाद में आते हैं। अब दीन की तालीम हासिल करके दुनियावी फ़वाइद एक बड़ा मायने रखता है। अगर आप इरशाद भट्टी साहब की इस पूरी वीडियोस को देखें तो इससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि दर हकीकत दीन का तालीम का नाम लेते हुए इसे दुनियावी फ़वाइद के लिए हासिल किया गया। इन तीनों में जो मुश्तरक सवाल था वो इमरान खान, और तीनों से जो मुश्तरक सवालात की जो वजूहात थी या जो इसमें जान थी, वो तमाम की तमाम जान वजह जो है वो मेन वजह इसकी इख्तलाफात ही थी, यानी कि दीन की तालीम के वो भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया गया दुनियावी फ़ायदे के लिए। तो क्या क़यामत की निशानी, तो क्या क़यामत आने वाली? और जो ख़ुद मौलाना तारिक जमील साहब जो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ये निशानी है क़यामत की, हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि इस दीन की तालीम के साथ हुआ क्या और इसमें क्या मामलात हुए। दूसरा नुक्ता, मौलाना तारिक जमील साहब उसी हदीस को बयान करते हुए, तिरमिज़ी का हवाला देते हुए इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि
وہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانیاں یہ ہوگی کہ مساجد کے ممبر سے فرقہ واریت کو اجاگر کیا جائے گا، فرقہ واریت کو دیا جائے گا۔ ان تینوں گفتگو کے اندر آپ کو فرقہ واریت کا عنصر زیادہ غالب نظر آئے گا کہ جس میں ہر ایک نے فرقہ واریت کو اور فرقوں کو اٹھانے کی بات کہی۔ اس میں انڈورسمنٹ زیادہ آپ کو کس طرف ملے گی اس بات پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کی بنیاد پر بات کریں تو یقینی طور پر دو تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہوئیں، اور وہ ان تین ویلاگس کو دیکھ کر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی۔ اب اس میں جو باتیں، جو نکات ہیں اس کو ہم بعد میں پرکھتے ہیں، لیکن اس پہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھیے تو ایک بریلوی مسلک ایک بڑا پاکستان کے اندر ان کی ایک اکثریت سمجھی جاتی ہے، کافی بڑی مضبوط طاقت ان کو سمجھا جاتا ہے، اور بریلوی مسلک کے علماء کرام میں اور خاص طور پہ تبلیغی حوالے سے اگر بریلوی مسلک کو دیکھا جائے تو اس میں ایک بڑا نام دعوت اسلامی کا اور اس کے سربراہ مولانا الیاس قادری صاحب کا آتا ہے۔ اچھا، مولانا الیاس قادری صاحب کے مختلف خطاب ہیں، مختلف چیزیں، وہ ظاہر ہے ان کے پیروکار ان کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پر مولانا طارق مسعود صاحب اور خود جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ انٹرویو میں بار بار بڑے ہی برے نام کے ساتھ، یعنی کہ جو ظاہر میرے ہم کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں ظاہر برا نہیں کہتے، بلکہ کسی بھی شخصیت کو برے لفظوں سے پکارنا کی ہماری عادت نہیں ہے، لیکن ظاہر ارشاد بھٹی صاحب کو اور ان کے ساتھ کے جو دیگر علماء کرام تھے ان کی عادت ہے کہ وہ نام ہی علماء کرام کے، اب ظاہر ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ پکارتے اسی لیے اور اسی پہ ریٹنگ کا دھندا ہوتا ہے، تو انہیں بڑے برے ناموں سے پکارتے رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کی سنت کس طریقے سے اور فلاں ککڑی کھانے کو سنت کا طریقہ کس طرح، اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو در حقیقت اگر آپ اس پوری ویڈیوز کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے بریلوی مسلک کو تو بالکل الگ کر کھڑا کر دیا، یا ان کے ماننے والوں کو بالکل الگ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو ہم اگر اجتہاد کی بات کرتے ہیں ان ویلاگس کے ذریعے یا ان پوڈ کاسٹ کے ذریعے، تو وہ اس میں تو ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کو وہاں سے مائنس کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہی ہے اس میں کہ ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سوالات، کیونکہ مولانا طارق جمیل بار بار یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو یہ سوالات محمد علی مرزا نے لکھ کر دیے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب کے متعلق ہم پہلے بھی بات عرض کر چکے ہیں کہ ان کے ویلاگ سے اور ان کی ریٹنگ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اختلافی موضوعات کو لیتے ہیں، اور سیم مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں، مولانا طارق صاحب بھی اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا اہم نقطہ، اب ہم تینوں کے اس میں بات کرتے ہیں۔ جو پہلا نقطہ تھا وہ ہم نے جس طریقے سے کہا کہ ایک بہت بڑے مسلک کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیا گیا۔ پھر اس میں جو دوسرا سوال بہت ہی جو کنٹروورشل رہا، اس میں وہ خواتین کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ بری عادات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ وہاں چرس پینا شروع کر دیتی ہیں اور وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ ارشاد بھٹی نے وہاں کافی دفاع کیا کہ جناب آپ کی بھی بیٹیاں ہیں تو کیا وہ اگر پڑھ کر ہاتھ سے نکل جائے گی؟ انہوں نے اس کا انکار کیا کہ جناب میں تو اپنی بیٹیوں کو وہ پڑھاتا ہی نہیں۔ پاکستان بھر کے اگر تعلیمی اداروں کو اگر دیکھا جائے اور اگر ہم ہم کچھ ذرا سا چیزوں کو اندازہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت جو نہم دہم کے ایگزامز ہوں گے، 9-10 کے ایگزامز ہوں گے، اس میں تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب لڑکے پڑھتے ہیں اور اس بچے ہوتے ہیں۔ اس 6.5 لاکھ میں سے اگر آپ تعداد کو دیکھیے تو جو اس وقت جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی بھی بورڈ کے اگر ایگزامس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ جو نتائج آتے ہیں اس میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کا 50% سے زیادہ، بلکہ ایک عام ریشو کے مطابق 75% پوزیشن ہولڈرز لڑکیاں ہی ہیں۔ تو جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو اعداد و شمار سے اس بات کا نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر، بڑے بڑے کالجز کے اندر، بڑے بڑے بورڈز کے اندر جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ لڑکیاں ہی ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے ہمارے باس کہ جناب والا یہ بتائیے کہ جب اگر ایسی صورتحال ہے تو ڈیٹا جو معلومات ہے وہ تو اس کی نفی کر رہی ہے، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ لڑکیاں تمام کی جو پوزیشنز ہولڈرز ہیں وہ لڑکیاں ہیں، اور جو زیادہ تو لوگ، جو زیادہ خواتین ہیں، جو زیادہ لڑکیاں ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر ہے۔ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیے تو اس اعداد و شمار کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 58% لڑکیاں ہیں، اور جبکہ آپ کو 42% لڑکے ملیں گے، یعنی کہ لڑکیوں کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے۔ کیا ان 58% لڑکیوں میں سے کتنی لڑکیاں یہ چرس پیتی ہیں؟ یہ ایک اعداد و شمار ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کا دفاع، وہ خود ارشاد بھٹی صاحب ان کا دفاع کر رہے تھے اور اس بات پر بات کر رہے تھے، پھر ان کی اس بات پر
کہ جناب انہوں نے مذاقاً بہت ساری باتیں کر دی اور وہ لطیفے سنا دیتے ہیں، تو کیا ان لطیفوں کو سنجیدہ لیا جائے اور وہ خواتین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس بات پر اسی عدد و شمار کے ساتھ جو بڑے جو محمد علی مرزا ہیں انہوں نے پھر ان کے سوالات کے جوابات اسی طریقے سے دیے۔ محمد علی مرزا صاحب نے پھر ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کس طرح کا ڈیٹا دے رہے ہیں کہ خواتین جناب اس طریقے سے ہو جائے گی اور خواتین کے معاملات ہوں گے۔ دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پر گفتگو کی کہ جناب وہ حوروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور جس میں ایک لائبہ نام کی ایک حور کے متعلق انہوں نے گفتگو کی اور پھر کہا کہ ان حوروں کے قد 130 فٹ ہو گئے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو پھر لائبہ پر مولانا انجینئر محمد علی مرزا نے پھر ویڈیو بنائی۔ در حقیقت ہو کیا رہا ہے، میں صرف آپ کو ایک چین کنیکشن بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں سے اس میں ایک سوال اٹھایا، ان کا جواب انہوں نے دیا، اس سوال کا جواب پھر انہوں نے دیا، اس سوال کا جواب انہوں نے دیا، پھر اس جواب سے جواب پھر یہاں سے آیا۔ یہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز ہے جس کے بارے میں مختلف علماء کرام کا کہنا یہ کہ یہ ان فروعی معاملات پر بحث کر جو مین اسلام اور مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر گفتگو سے اجتناب کر کے کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی ہے، اور اسی کا ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان تینوں چاروں ویلاگ سے آپ کو کہیں پر بھی یہ نتیجہ عکس نہیں ملے گا کہ کسی بھی طور پر اجتہاد کا ایلیمنٹ سامنے آیا ہو۔ اس سے آپ کو ریٹنگ اور پھر ریٹنگ اور پھر ریٹنگ، پھر ریٹنگ، پھر بیانات، پھر ریٹنگ، پھر بیانات، پھر ریٹنگ، پھر بیانات، پھر ریٹنگ، یہ آپ کو سلسلہ سامنے نظر آئے گا اور یہ بہت واضح طور پر نظر آئے گا۔ جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے جوابات دیے، اس کے جوابات محمد علی مرزا نے دیے، محمد علی مرزا کے جوابات مولانا طارق مسعود صاحب دے رہے ہیں، طارق مسعود صاحب کے جوابات پھر یہ دیگر علماء کرام اور پھر دیگر لوگ اس میں دے رہے ہیں۔ اب اسی میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء، جس میں مختلف شیعہ علماء کرام ہیں، مختلف بریلوی علماء کرام ہیں، مختلف دیوبند علماء کرام ہیں، وہ بھی اب اس میں جواب دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مختلف جو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اب اس میں جوابات دے رہے ہیں۔ ہمارا نقطہ کیا ہے اس پوری بحث کو سمیٹ کر کہ کیا یہ واقعی میں دو باتیں اس میں اول ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا واقعی میں دین کی تعلیم سے دنیاوی فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں اور ان اختلافی موضوعات کو بھڑکا کر صرف ایک ریٹنگ اور پیسے کا سلسلہ ہے، یا پھر کوئی ایسی سنجیدہ کوشش کسی پلیٹ فارم پر کی جا رہی ہے کہ جہاں پر اجتہاد کی بنیاد پر ریٹنگ کو پس پشت ڈالتے ہوئے مسلمانوں کے مسائل کو کا حل تلاش کیا جا سکے اور اس میں اسلام کو بنیادی فیکچر بناتے ہوئے مسلمانوں کو پسپائی سے نکال کر خوشحالی کی طرف آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا، کیونکہ ان تمام جگہوں سے آپ کو اجتہاد کی کوئی بھی کوشش نظر آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس میں ہر شخص دوسرے کو بہت ہی نیچے سطح پر ظاہر کرے گا، جیسے کہ آپ کو مختلف گفتگو کے پہرائے میں نظر بھی آ رہی ہوگی۔ ہم نے اپنی ویڈیوز کا مقصد صرف اس بارے میں رکھا تھا کہ کسی بھی طور پر شاید ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مختلف اختلاف رائے رکھنے والوں کو آپ اختلافات کو دور نہیں کر سکتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ اگر آپ انسانی سماج کو دیکھیں اور انسان کی نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ناممکن بات ہے کہ مختلف لوگوں کو، مختلف آرا رکھنے والے لوگوں کو آپ کسی ایک نقطے پر جمع کر سکیں، لیکن یہ ضرور ممکن ہوتا ہے کہ مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کو اس بارے پر رکھا جا سکے کہ تمام لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکے۔ در حقیقت ابھی جو کوشش ہو رہی ہے اس میں یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ مختلف آرا رکھنے والے لوگ کسی ایک جگہ پر بیٹھ سکے، مسلمانوں میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی ایک فیصلے کی طرف آ سکے، بلکہ اس وقت یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان اختلافات کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ اسی گفتگو کے اندر جب مولانا طارق مسعود صاحب سے ارشاد بھٹی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جہلم گئے تھے تو آپ جہلم کس حوالے سے گئے تھے، تو وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا تھا اور وہ بھاگ گئے اور وہ نہیں آئے۔ در حقیقت وہاں پر بھی مقصد یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی اس پوری گفتگو کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو، بلکہ وہ اجتہاد کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں اسے کیسے نیچے ثابت کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے کیسے نیچے ثابت کر سکتا ہوں۔ ہم اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ جناب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختلف لوگ، اختلاف رکھنے والے لوگ ایک نقطے پر ضرور جمع ہو کر بیٹھ سکیں کہ ہم ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اور ساتھ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یاد دیجیے، اللہ